مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اپنے عقیدے، اپنے عمل پہ، اپنے راستے پہ سرکار کی زبانی مہر تصدیق ثبت کرواتے ہوئے میں مائک علامہ صاحب کے حوالے کر دوں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم اٹھا کے میرے آقا نے یہ فرمان دیا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ يَوْمٌ أَوْ زَمَانٌ، بخاری شریف کے الفاظ میں ہے یومن، مسلم شریف کے الفاظ میں ہے زمانن۔ میرے آقا نے فرمایا میں اپنے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا جب میرے دیوانے اس دنیا میں موجود ہوں گے، میں نہیں ہوں گا ان کے سامنے۔ آج ہر فرقہ، ہر شخص، ہر دین کا داعی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صحیح راہ کی طرف بلانے والے ہیں، لیکن کوئی اللہ سے جنت مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے قبر اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے، کوئی اللہ تعالی سے اس کے عذاب سے امان مانگ رہا ہے۔ یہ جو مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہیں، یہ جو مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہیں، یہ اللہ سے مصطفیٰ کا دیدار مانگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب حق اہل سنت و جماعت۔ کسی اور کے اجتماع میں ہونے والی دعاؤں میں سے ایک لفظ دکھا دو، کسی نے کہا ہو مولا ہمیں اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرما۔ جب غلامان مصطفیٰ کی محافل ہوتی ہیں، یہ نعت کی یہی سجنے والی محافل ہوتی ہیں جہاں پہ یہ دعا بھی کی جاتی ہے، آقا میرے نین زیارت مانگ دے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جس نے محمد کو پیدا کیا ہے، اس رب ذوالجلال کی قسم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ، تم میں سے ایک وقت وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا، ایک دور وہ آئے گا لِأَن يَرَانِي، مجھے دیکھنے کے لیے، ثُمَّ لِأَن يَرَانِي، ہائے ہائے پھر مجھے دیکھنے کے لیے ایک شخص یہ تقاضا کرے گا احب الیہ ان یعطا من مثل مالہ و اہلہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا غلام اللہ سے دعا کرے گا، اے اللہ مجھ سے میرا سارا مال لے لے، میرے اہل و عیال لے لے، ان کی مثال سارا کچھ لے لے، مجھے مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما۔ میں مدینہ شریف گیا، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے ایمانوں کو خراب کرنے کے لیے، کہنے لگے یہ مدینہ کو جو جس نسبت سے آپ آتے ہیں، آپ شرک کرتے ہیں، اپنا ایمان برباد کرتے ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مدینہ کی طرف نہ آیا کریں، مسجد نبوی کی نسبت سے آیا کریں۔ میں نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ مسجد نبوی کی نسبت، مسجد نبوی کو عظمت کس کے قدموں نے دی؟ ہم مسجد نبوی میں تشریف وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک روز تو عبد الرحمن السدیس وہ تشریف لائے امام کعبہ جو ہیں، اور انہوں نے وہاں آ کر عربی میں خطبہ دیا، فضائل مدینہ انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ شریف کے فضائل میں 20 فضائل ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی فضیلت، اس کی سب سے پہلی فضیلت مدینہ کی یہ ہے کہ اس کی نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔
یہ عبد الرحمن السدیس کی کلمات ہیں، اور باہر کھڑے بقیع شریف میں وہاں پہ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جنت البقیع نہیں ہے، یہ فقط بقیع کا قبرستان ہے، اس میں دفن ہونے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھول جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان حشر ہوگا اللہ رب العزت لوگوں کو اٹھائیں گے، میں بقیع میں مدفون لوگوں کے ساتھ اٹھوں گا، میں بقیع میں مدفون لوگوں کے ساتھ اٹھوں گا۔ میں نے کہا یہ فضیلت نہیں ہے کیا کہ جس کو مصطفیٰ کی نسبت ہو گئی، جس شہر کو مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہو گئی، جس کتاب کو مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہو گئی، جس کتاب کو مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہو گئی، جس دین کو مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہو گئی، جس زمین کو مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہو گئی، میرا اللہ اس کو سب سے زیادہ فضیلت والا بنا دے گا۔ اور بقیع کے وہ لوگ جو نسبت مصطفیٰ میں میدان حشر میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور خود عبد الرحمن السدیس نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے قدرت میں ہو من استطاع ان یمیت فی المدینۃ فیمت، کہ جس شخص میں یہ قدرت ہو، یہ طاقت ہو، اب انسان اپنی قدرت سے مر تو نہیں سکتا۔ عبد الرحمن السدیس نے بھی یہ کہا کہ انسان اپنی قدرت سے مر نہیں سکتا، لیکن وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے جینے کا بہانہ مدینے میں رکھے اور یہ نیت رکھے کہ اے اللہ مجھے مدینے میں موت عطا فرما دے۔ بھائی مدینہ کی سرزمین کو نسبت کس سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ میں نے انہیں کہا کہ جس شخصیت کے قدموں کے لگنے سے مدینہ کی سرزمین کو وہ نسبت ملتی ہے کہ اس کے غبار میں شفا ٹھہرتی ہے، یہاں ملائک کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمیں اس شخصیت سے پیار ہے، ہمیں اس شخصیت سے پیار ہے، ہم اس محمد کے چاہنے والے ہیں جس محمد کے آنے سے اسلام پھیلتا ہے، اسلام کا نور پھیلتا ہے، مکہ اور مدینہ معظم ٹھہرتے ہیں، اور میرا رب قسم اٹھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں یہ قسم اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ محبوب تیرے قدموں نے اس زمین کو چھوا تو یہ اس قابل ہو گئی کہ میں نے بھی اس کی قسم اٹھا لی۔ میں نے کہا ہم اس نبی سے پیار کرتے ہیں، اس کی عظمتوں کے گن گاتے ہیں اور اس کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں جس کے دیدار کے لیے میرے اللہ نے ہمیں ان کی جانب متوجہ فرمایا، اور جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھائی تھی کہ آنے والے دور میں جب بہت سے لوگ ہوں گے جو اس بات کے داعی ہوں گے کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم محمد کے رستے کی صحیح پیروی کرنے والے ہیں، تب اگر معیار دیکھنا ہوگا تو فقط یہ دیکھنا کہ کون میرے دیدار کی طرف میں تڑپ رہا ہے، کون میرے دیدار کی طلب رکھتا ہے۔ اور میں محمد اللہ کے عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرا غلام جس دور میں بھی ہوگا اس کی سب سے بڑی طلب یہ ہوگی اللہ اس سے دنیا کی ساری دولتیں لے لے، ساری خوشیاں لے لے، ساری اس کا مال اموال اس کی اولاد لے لے، لیکن زندگی میں ایک بار محمد کے چہرے کا دیدار کرا دے۔ الحمدللہ یہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اولیاء کرام وہ بھی اسی طریقے پہ چلے ہیں، وہ بھی اسی طلب کو لے کر چلے ہیں، اسی طلب کو دل میں رکھتے ہوئے چلے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف بھی ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت نصیب فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جینا ہمارا مقدر فرمائے۔ وما علیہ آمین اللہ آمین۔